اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور دوڑو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کی وسعت کی طرح ہے، یہ متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی 133 نمبر کی آیت ہے۔ پچھلی آیت میں حکم دیا گیا تھا کہ اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس سلسلے میں یہ بات آئی تھی کہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو ایمان کا جو عقیدہ ہے اس کے 3 جز ہیں۔ سب سے پہلا اللہ پر ایمان، اللہ پر ایمان یعنی اللہ کی اطاعت، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنا، اس کا موجود ہونے کو ماننا اور اس کی بندگی اور اطاعت کرنا، یہ اللہ پر ایمان ہے۔ ایمان کا سب سے پہلا جز۔ ایمان کا دوسرا جز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرنا، یہ ماننا اور تسلیم کرنا کہ آپ اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، یہ ایمان کا دوسرا جز ہے۔ ایمان کا تیسرا جز آخرت پر یقین، اور آخرت پر یقین کے سلسلے میں یہ آیتوں میں بات آ رہی ہے۔ 2 جز اس سے پہلے کی آیت میں بیان کیے جا چکے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا اگر کوئی دعوے دار ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہوں، تو پھر جو ہے اللہ کے جو مقبول اور پرہیزگار بندے ہیں ان کی جو اطاعت گزاری تھی، اس میں جو ہے جو اوصاف پائے جاتے تھے اور جو خوبیاں پائی جاتی تھی، جس کا اظہار ان چیزوں سے ہوتا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ چیزیں، یہ خوبیاں تم میں پیدا ہونی چاہیے اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہو، کیونکہ صرف زبانی کہنے سے ہونے والا نہیں ہے کچھ بھی۔ اسلام ایک عملی مذہب ہے، دین ہے، اس میں انسان کو کچھ کر کے بتانا پڑتا ہے، صرف زبانی جمع خرچ سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ آیتوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس کی عملی نشانی یہ ہوگی جب کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہوں، تو پھر اس کو آخرت پر یقین کرنا ہوگا۔ آخرت کا یقین کا مطلب یہ ہے کہ آخرت والی زندگی ہے، موت کے بعد، بعث بعد الموت، اس کے لیے تیاری یہیں سے کرنی ہوگی، کوئی اور مزید مہلت ملنے والی نہیں ہے اسی زندگی میں۔ تو وہ جو اللہ کے مقبول جو بندے ہوتے ہیں، پرہیزگار بندے، وہ دنیا میں مگن اور مست نہیں ہو جاتے، دنیا پرستی میں مبتلا ہو کر یہیں کی جو مادی فوائد ہیں اسی کو سب کچھ سمجھ کر اس کو حاصل کرنا نہیں چاہتے، بلکہ یہاں کی جو زندگی ہے وہ زندگی اس لیے جیتے ہیں کہ آخرت یہاں سے کمانا ہے، اور یہاں پر بس گزر بسر کے لیے جتنی ضرورت ہے اتنا یہاں سے حاصل کر لینا ہے۔ مقصد حیات کو وہ سمجھتے ہیں، یعنی مقصد حیات کو سمجھ کر زندگی گزارتے ہیں۔ اصل انسان کا مقصد حیات یہی ہے کہ آخرت والی زندگی اس کی اچھی ہو جائے، کیونکہ وہ زندگی بہت طویل زندگی ہے اور ہمیشگی کی زندگی ہے، لافانی زندگی ہے، اور وہاں کی نعمتیں بھی ویسی ہی ہیں، کامل ہے۔ تو اس کے لیے انسان کو کوشش کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہیں کی زندگی سے وہ کوشش کرتا ہے۔ یہ اللہ کے بندوں کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں سب سے پہلے کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، دوڑو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کی وسعت کے برابر ہے۔ انہیں آخرت کی تیاری کے سلسلے میں یہ کرنا چاہیے انسان کو کہ اس کی طرف دوڑو کہا گیا۔ دوڑو کا مطلب یہ ہے کہ جلدی کرنا اور سرعت کرنا، تیزی کرنا، کس میں؟ ان تمام کاموں میں جس سے آخرت میں فائدہ ہونے والا ہے، وہ تمام کاموں میں تیزی کرنا، نیکیوں کے کرنے میں تیزی کرنا۔ اسباب مغفرت کی طرف دوڑو فرمایا گیا سب سے پہلے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسباب مغفرت کیا ہے؟ اعمال صالحہ۔ انسان کے جو اعمال صالحہ ہے وہ مغفرت کا سبب بنیں گے۔ اس کے سلسلے میں جو ہے مختلف حضرات کی مختلف رائے ہے کہ اسباب مغفرت اور اعمال صالحہ کسے کہا جائے گا۔
جو انسان کی مغفرت کے جو ہے اسباب بن جائیں گے، تو اس کے سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یہ پورے کا پورا دین اسلام ہے، اسباب مغفرت یعنی اعمال صالحہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ تمام فرائض اسباب مغفرت ہے، اس سے مراد۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تکبیر اولیٰ سے نمازوں کی ادائیگی یہ اسباب مغفرت ہے، اس سے مراد۔ حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ جہاد اس سے مراد ہے، اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد توبہ ہے۔ تو مختلف حضرات صحابہ اور تابعین کی رائے مختلف ہے اس سلسلے میں، یعنی یہ بتانا مقصود ہے کہ نیکیوں کے جتنے کام ہو سکتے ہیں وہ سب کے سب اسباب مغفرت ہوں گے، اور اس کے اعمال صالحہ ہوں گے، اس کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائیں گے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے مغفرت کو مقدم کیا جنت کے مقابلے میں، اِلَى مغفرت من ربکم وجنہ فرمایا، سب سے پہلے مغفرت پھر بعد میں جنت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت انسان کے اعمال کی قیمت نہیں بن سکتی، یہ بتانا مقصود ہے۔ انسان کے اعمال صالحہ، جیسا کہ مغفرت کے جو اسباب ہیں وہ اعمال صالحہ، وہ چاہے کتنی نیکیاں ہوں، زندگی بھر انسان نیکیاں کرتا ہی جائے اور سارے گناہوں کو ترک کر دے، اس کے باوجود بھی کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ میرے سارے اعمال صالحہ جنت کی قیمت بن گئے ہیں۔ اس کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کے اعمال صالحہ کی وجہ سے وہ جنت میں جائے گا۔ لوگوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں بھی، لیکن اللہ کی رحمت نے مجھ کو ڈھانک لیا ہے۔ تو انسان کی جنت میں جانے کے جو اسباب ہیں اس کے تعلق سے یہاں بتایا گیا کہ یہ اسباب ہے لیکن قیمت نہیں ہے۔ ہاں اللہ کے فضل سے اور اللہ کی مغفرت سے بندہ جنت میں جائے گا، اس لیے مغفرت کو پہلے لایا گیا اور جنت کو بعد میں لایا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی عادت یہی ہے کہ یہ جنت کی قیمت تو نہیں بن سکتے، لیکن عادت یہ ہے کہ جو بندہ نیک عمل کرتا ہے، اعمال صالحہ کی طرف لپکتا ہے اور اس کو کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو مزید توفیق دے دیتے ہیں، اور توفیق دے کر اس کو انعامات سے نواز دیتے ہیں، جنت اس کو عطا فرما دیتے ہیں اعمال صالحہ کرنے والے کو۔ اور اعمال صالحہ کرتا ہوا کوئی اگر نظر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے۔ یعنی کوئی اچھے عمل کر رہا ہے، صبح سے شام تک آپ دیکھ رہے ہیں نمازیں ادا کر رہا ہے اور نیک عمل کیے جا رہا ہے جتنے بھی ہو سکتے ہیں، سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اچھی بہترین توفیق مانگنی چاہیے اور اچھے عمل کی طرف جو ہے لپکنا چاہیے، اعمال صالحہ کی طرف، کیونکہ یہ اعمال صالحہ ہی ہے جو انسان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی سے قریب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کر کے اس کی رحمت کو جوش میں لانے کا باعث بن جاتے ہیں، اس کا سبب بن جاتے ہیں۔ فیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین وانتم فیہا خالدون وتلک الجنۃ التی اورثتموہا بما کنتم تعملون۔ سورہ زخرف 25ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے یہ کہا کہ اس میں ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی کہ تمہارا دل جو چاہے گا اور تمہاری آنکھیں جس چیز سے لذت پائیں گی وہ ساری کی ساری چیزیں وہاں پر موجود ہوں گی، اور پھر تم کو اس کا وارث بنا دیا جائے گا اس سبب کے کہ تم نے اس دنیا میں اچھے عمل کیے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ جو اعمال صالحہ تھے وہ اعمال صالحہ کو سبب بنا دیا گیا۔ لوگ یہ حدیث سن کر یہ کہتے ہیں کہ کوئی جو ہے اپنے عمل کی بنا پر جنت میں نہیں جائے گا تو پھر عمل ہی نہ کرو، کہ جب عمل کی بنا پر جنت میں جانا ہی نہیں ہے تو مطلب اس کا اس آیت سے اور دیگر احادیث سے یہ نکلتا ہے کہ عمل تو کرنا پڑے گا، اعمال صالحہ ہی سبب بنیں گے لیکن قیمت نہیں بنیں گے۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکے گا کہ میرے عمل اب اتنے ہو گئے ہیں کہ مجھے جنت حاصل ہونا ہی ہونا ہے۔ ہاں جنت جو ملے گی، دخول جنت صرف اور صرف فضل الہی کے باعث ملے گی، اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اگر ہو جائے گی تو جنت ملے گی، ورنہ اس کے اعمال کارگر نہیں ہو سکیں گے۔ یہ بتانا مقصود ہے
لیکن اعمال صالحہ مسلسل بندے کو کرتے رہنا ہے، وہی جو ہے اللہ کی رحمت کو جوش میں لائیں گے، غضب کو ٹھنڈا کر کے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے جو ہے وہ فیضیاب ہو سکے گا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو مغفرت، جنت جو ہے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہونا ضروری ہے۔ مغفرت اللہ تعالیٰ کی اور فضل ہوگا تو پھر جنت ملے گی۔ پھر جنت کیسی ہوگی اس کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اس کے طول کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے بتایا کہ طول کے کو ہٹا کر اور عرض کو بتایا، یعنی جو چوڑائی ہے اس کا تذکرہ کیا۔ یہاں پہ چوڑائی لمبائی سے ہمیشہ کم ہوتی ہے۔ اگر آپ ریکٹینگل میں دیکھیں تو چوڑائی ہمیشہ کم ہوتی ہے لمبائی سے، لینتھ زیادہ ہوتی ہے، بریڈتھ کم ہوتی ہے۔ تو اس میں چوڑائی کو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ آسمان اور زمین کے برابر ہوگی، تو لمبائی کتنی ہوگی جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں صرف ایک تمثیلی طور پر یہ بتانا مقصود ہے کہ انسان کی ذہن کی وسعتیں زمین و آسمان تک محدود ہے، یعنی بہت زیادہ اگر وہ سوچے گا تو یہ سوچے گا کہ آسمان تک اس کی نظر پہنچ جائے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا کہ صرف جنت کی چوڑائی اتنی ہوگی کہ زمین و آسمان کے برابر، تو لمبائی کتنی ہوگی، اعدت للمتقین، اور پھر یہ متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جنت اب موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو تیار کر دیا ہے، بنا دیا ہے متقیوں کے لیے، جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے۔ اور بہت سے احادیث سے اشارات ملتے ہیں کہ جنت کو اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان کے اوپر بنایا ہے، اور اس کی زمین 7واں آسمان ہے۔ جنت کی زمین 7واں آسمان ہے، اس لیے کہ جنت کی جو خوبیاں اللہ تعالیٰ اس میں جو بیان کیے ہیں کہ وہ اتنی وسیع ہے، اور پھر اس کی جو نعمتیں ہیں وہاں کی جو ہے لافانی نعمتیں ہیں، کبھی ختم نہ ہونے والی نعمتیں ہیں، کامل نعمتیں ہیں، تو پھر اس کے لیے انسان کو کتنی کوشش کرنی چاہیے یہ بتانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یعنی یہ ترغیبات ہے، جیسا کہ دنیا میں بھی انسان کو جو ہے کچھ دے کر بہلایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ تم یہ کام کر لو گے تو تم کو فلاں فلاں چیز دے دی جائے گی۔ بالکل انسانی دماغ اور اس کی فطرت کے حساب سے اللہ تعالیٰ بار بار انسان کو جنت اور دوزخ کا تذکرہ اسی لیے کر کے بتاتے ہیں کہ تم اچھے کام کرو گے، فرما برداری کی زندگی گزارو گے تو تم کو جنت ملے گی، اور نافرمانی کرو گے تو یہ سزائیں تمہارے لیے تیار ہیں، عذاب تمہارے لیے تیار ہے۔ تو یہ جنت کا تذکرہ یہاں پر اس لیے کیا گیا ہے کہ تم اگر جو ہے اس کے لیے کوشش کرو گے جیسا کہ کرنی چاہیے تو پھر تم کو وہ جنت حاصل ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے انسان کو بہت کوشش کرنی پڑے گی، اس لیے کہ دنیا کی جو فانی زندگی ہے اور یہاں کی جو ناقص نعمتیں ہیں، مثال کے طور پر یہاں کچھ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے انسان ایک پلاٹ حاصل کرنے، ایک گھر حاصل کرنے، ایک فارم ہاؤس لینے کے لیے اپنی زندگی بھر کی محنت لگا دیتا ہے، اس کے لیے پوری کوششیں کرتا ہے، تو جب کہیں جا کر اس کو وہ مل سکتا ہے، ملنے کی امید پیدا ہوتی ہے۔ تو پھر جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ تو جو ہے لافانی ہے اور مکمل نعمتیں ہیں، ہمیشگی کی نعمتیں ہیں، تو پھر اس کے لیے انسان کو کتنی کوشش کرنی چاہیے۔ جو عقلمند انسان ہے اس کے لیے جتنی ہو سکتی ہے وہ کوششیں اسی زندگی میں کرے گا۔ اعدت للمتقین، یہی فرما دیا گیا کہ یہ متقی جو ہے اس کے حقدار ہوں گے، ان کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہی ہوگا کہ قدم قدم پر اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا ہوگا، دنیا میں ایک غلام کی حیثیت سے زندگی گزارنا ہوگا، آزاد انسان کی حیثیت سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو فرما دیا ہے، جو حکم کر دیا ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں کر کے عمل دکھلا دیا ہے، بالکل اسی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا ہوگا، عین سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے احکامات کی فرما برداری کرتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنا ہوگا۔ یہی متقی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے ہمیں منع کیا ہے وہ تمام کاموں سے ہمیں اپنے آپ کو روک لینا ہوگا، وہ تمام حرام چیزوں سے ہم کو اپنے آپ کو بچا لینا ہوگا، یہی متقی ہوں گے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ بار بار آپ دیکھیے کہ قرآن پاک میں جو ہے جہاں کہیں پر جنت کا تذکرہ آئے گا وہاں پر متقیوں کا تذکرہ ضرور آئے گا۔ یہ جنت متقیوں کے لیے کہا گیا ہے، ہر جگہ آپ کو، کیونکہ جو ڈرے گا اس کو جنت ملے گی، جو نہیں ڈرے گا، جو نڈر ہو کر زندگی گزارے گا، بے باکانہ زندگی گزارے گا، اس کو جنت نہیں ملنے والی ہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، جو خوشحالی اور تنگی ہر حال میں انفاق کرتے ہیں، غصے کو ضبط کرتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کا معاملہ کرتے ہیں، اللہ ایسے نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے۔ اور مزید اوصاف
ان حضرات کے بیان کیے جا رہے ہیں جو اللہ کے مقبول بندے ہیں، جو اطیعوا اللہ والرسول کے پابند ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، تو ان کا اظہار ان چیزوں سے بھی ہونا ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی بھر آپ کو اس طریقے سے نظر آئیں گے کہ ہمیشہ یہ عادت کے طور پر خرچ کرتے رہیں گے اللہ کے دیے ہوئے مالوں میں سے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء فرما دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ خوشحالی میں، فراخی میں بھی جو ہے خرچ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور تنگ دستی میں بھی، غربت میں بھی خرچ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ غربا جو ہوں گے ان کو بھی کچھ نہ کچھ خرچ کرنا ہوگا، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم اس کے مکلف نہیں ہیں، ہم تو فارغ ہیں، ہمارے پاس کیا ہے۔ اس کی مثال تو اس طریقے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی کے پاس اگر 1 لاکھ روپیہ ہے، اس میں سے اگر کوئی 1000 روپے خرچ کر رہا ہے، اور کسی کے پاس 100 روپیے ہے، اس میں سے اگر کوئی 1 روپیہ خرچ کر رہا ہے، تو دونوں برابر ہیں۔ 1%، 1 لاکھ روپے کا 1% 1000 روپیہ ہوتا ہے، 100 روپے کا 1% 1 روپیہ ہوتا ہے۔ تو 100 روپے کا اگر مالک کوئی ہے تو اس کو 1 روپیہ خرچ کرنا چاہیے اللہ کی راہ میں۔ یہ نہ سوچنا چاہیے کہ 1 روپیے سے کیا ہوگا۔ 1 روپیے کے اللہ تعالیٰ قدردان ہیں، وہی 1 روپیے کے وہ 1000 روپیے کے برابر ہو جائے گا، ہو سکتا اس سے زیادہ ہو جائے کہ اگر وہ خلوص نیت کے ساتھ اگر خرچ کرے۔ تو اس میں یہی بات بتائی گئی ہے کہ سب کو خرچ کرنا ہوگا، اور یہ خرچ کرنے کی عادت ان لوگوں میں ہوتی ہے۔ اس میں الذین ينفقون فی السراء والضراء یہی فرما دیا گیا کہ ہر صورت میں وہ خرچ کرتے ہیں، کیونکہ خوشحالی کے دور میں تو ہر کوئی خرچ کر دے سکتا ہے۔ جو فراخی کا جب دور ہوتا ہے، انسان کے پاس بہت مال ہے، تو اس وقت تو خرچ کرنا آسان ہے، لیکن جب تنگی ہوتی ہے تو اس وقت خرچ کرنا مشکل ہوتا ہے، اور جب اس وقت خرچ کرتا ہے انسان تو اس کے بے حد فائدے اس کو ملتے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو خوشحال کر دیتے ہیں، یعنی جو پریشانی میں ہے، جو تنگ دستی میں ہے، اگر وہ اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت صدقہ کرنے شروع کر دیتا ہے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے خوشحالی عطا فرما دیتے ہیں۔ اور ایک فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو خرچ کرنے کا جو طریقہ ہے، جو عادت ہے، وہ عادت ہمیشہ باقی رہتی ہے، ورنہ غریب سمجھ کر اپنے آپ کو اگر آپ کچھ بھی خرچ نہیں کریں گے تو وہ عادت آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی اور مر جائے گی، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ خرچ کرنے کی طرف آپ کا دل ہی نہیں جائے گا، آپ کا ہاتھ اس طرف جائے گا ہی نہیں۔ تو یہ عادت مسلسل باقی رہتی ہے اگر خرچ کرتے رہیں گے، تھوڑا بہت جتنا آپ کے پاس استطاعت ہے اس کے مطابق اگر خرچ کریں گے۔ اور ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے اس سے کہ انسان جو ہے اگر اپنے جیسے دوسرے انسانوں کے اوپر خرچ کرنے کا عادی رہے گا، اور مسکینوں اور محتاجوں اور مستحقوں کو کچھ نہ کچھ دیتا رہے گا، تو کبھی بھی وہ دوسرے کا حق نہیں مارے گا، کبھی بھی وہ غضب نہیں کرے گا دوسروں کی چیزوں پر۔ جیسا کہ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی اس کا کچھ کھا لیتا ہے، کوئی اس کا کچھ کھا لیتا ہے، تو یہ اگر خرچ کرنے والا انسان ہوگا اللہ کی راہ میں، اپنے مال میں سے اگر کچھ دے رہا ہے تو ظاہر بات ہے دوسروں کا مال کیسے لے گا۔ اور اس میں جو ہے آخرت اور دنیا کے بے شمار فائدے احادیث میں بتائے گئے ہیں کہ آخرت کا فائدہ یہ ہوگا کہ آخرت کی آگ سے جو ہے اللہ تعالیٰ اس انسان کو بچائیں گے۔ اس میں ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی کہ اتقوا النار ولو بشق التمرۃ، اگر تم جو ہے آدھا کھجور بھی خیرات اور صدقات کر سکتے ہو تو کر دو، اس کے بدلے میں تم اس آگ سے بچ جاؤ جو ہے نافرمانوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو آخرت میں اس کے بے شمار فائدے ہیں، دنیا میں فائدہ تو بے شمار ہیں، اور اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے خرچ کرنے کا جب عادی ہو جاتا ہے تو ہمیشہ اس کو یہی عادت رہتی ہے، اور بلائیات اور آفتیں اللہ تعالیٰ اس سے ٹال دیتے ہیں۔ جب خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے تو کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں جب دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس جو آنے والی جو بلائیات ہیں اور آفتیں ہیں اس کو ٹال دیتے ہیں۔ اور مزید جو ہے اللہ تعالیٰ اس میں متقیوں اور اپنے مقبول بندوں کے اوصاف کا تذکرہ کیے ہے۔ انشاءاللہ کل اس پر بات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔